یہ سیاسی انارکی کے نا ختم ہونے والے سلسلے ہیں جو قوم کے اصل مسئلے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون کب دیکھے گا۔ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا، قرار دے دیا گیا 5 سال کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ کو راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے 4 اگست کو ایک ریفرنس بھجوایا تھا آرٹیکل 63(2) کے تحت کہ توشہ خانہ کیس میں کچھ تحائف کا معاملہ تھا، اس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو سزا دی جائے۔ پھر بیرسٹر محسن راجہ نے اس کیس کو پرسو کیا اور آج جمعے کے روز دوپہر 2 بجے جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا اور ان کو 5 سال کے لیے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ ویڈیو میں کسی پولیٹیکل فیور میں نہیں بنا رہا، ابھی یہ اسد عمر صاحب نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ میں صرف ایک ڈیفرنٹ زاویے سے ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا اس پر غور کریں۔ آپ کو نہیں لگ رہا پوری قوم کو کہ جو فیصلے آپ کو کرنے چاہیے، ابھی پچھلے الیکشن جو ابھی حالیہ ہوئے ہیں اس پہ فیصلے آپ کے سامنے ہیں، وہ فیصلے عوام پر ہی چھوڑ دینے چاہیے؟ چاہے یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا فیصلہ تھا، چاہے یہ عمران خان صاحب کی اب نااہلی کا فیصلہ ہے، اور میں نے اس ٹائم بھی کنڈیم کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ ہم سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ملک مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک ویڈیو اس پہ بڑی تفصیل سے بنا چکا ہوں کہ 2025 میں ہم بدترین اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ کو گیس نہیں ملے گی، اور ملک میں کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ برے طرح بدترین بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ سیاسی بحران، نااہل کر دینا 5 سال کے لیے کسی کو تاحیات، کسی کو کچھ، یہ چیزیں یہیں رہ جانی ہیں۔ جو قوم بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ابھی ٹویٹر پہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے، ابھی لوگ گالم گلوچ شروع ہو جائیں گے، شرم نہیں آئے گی، لوگ پولیٹیکل انارکی کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن اس قوم کے جو اصل مسئلے ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ پاکستان بدترین بحران سے لڑ رہا ہے۔ ہمارا کئی سالوں سے نصاب ریوائز نہیں ہوا، ہمارے بچے آج بھی 60-70 سال پرانا الجبرا اور نصاب پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کنونشنل تعلیمی نظام کی وجہ سے کسی ادارے کی انکلوڈنگ میڈیکل کالجز ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی انٹرنیشنلی، ڈگریوں کو لوگ ماننا چھوڑیں۔ آپ کے ملک میں ہر بندہ بے روزگار ہے، بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اس ملک میں پڑھے لکھے کو 30-40 ہزار کی نوکری نہیں مل رہی، باہر کی دنیا آپ کو لینے کے تیار نہیں، یاجوج ماجوج کی طرح آپ کی قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے آبادی کے کنٹرول پر، لوگوں کو بیسک ہیلتھ کی ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کو اپنی بیسک یہ تک نہیں پتا ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ یہ چیز کھانا ان کی خوراک میں نقصان دہ ہے، یہ چیز کھانا ٹھیک ہے، انہیں ورزش کا نہیں پتا۔ کسی چھوٹے شہر میں جمز نہیں ہے، پارکس نہیں ہے، مواقع نہیں ہے اپنے ذہنی سکون کے، اپنی فٹنس کے۔ مطلب لوگ دھکیل دیے گئے ہیں۔ مطلب میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں تو کوئی جم ہی نہیں ہے، کوئی پارک ہی نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو صرف بڑے شہروں تک یہ محدود ہیں۔ لوگوں کی ہیلتھ ڈکلائن۔ پاکستان میں ایک ایپیڈیمک کے طور پر 2 چیزیں نازل ہو چکی ہیں، ایک ڈپریشن، مایوسی، اداسی، یہی جو اب سارا نظر آئے گا کتنے لوگ اس فیصلے کے بعد مایوس ہوں گے، اور دوسرا جو چیز بری طرح پھیل چکی ہے وہ ہے موٹاپے کا ایپیڈیمک۔ ہم لوگ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں ہے، اور یہ جو اس قسم کی انارکی ہے، یہ سیاسی بحران جو ہے ملک کو کہاں دھکیل رہے ہیں۔ میں بالکل کوئی پولیٹیکل سینیریو پر بات نہیں کر رہا، میں آپ سب پہ یہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے ملک کا سوچے، اپنی نسل کا سوچے۔ کبھی تو کوئی ایسا فیصلہ بھی آئے اس ملک کے لیے کہ اس ملک میں آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ ایک شخص لگانے جا رہا ہے اور اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے ادارہ۔ اس ملک میں کوئی فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل سٹی قائم کر دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہو۔ اس ملک میں سوشل میڈیا کے سارے ہبز لانے کی بات کی جا رہی ہو، کوئی امیزون سے، اپ ورک سے معاہدہ ہو رہا ہو، کوئی پائتھون سے معاہدہ ہو رہا ہو، تب ہم ترقی کر رہے ہوں۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب تباہ کر دے گی، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے انارکی پھیلے گی، پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، پھر یہ دوبارہ نہ ختم ہونے والے سلسلے ہوں گے، احتجاج کے، لانگ مارچ کے، اس قسم کی چیزیں۔ ملک
ट्रक की बत्ती के पीछे तबाह होता जा रहा है। हम में से कोई नहीं सोच रहा कि ये मुल्क कहाँ है। हम जुमे को एक और डिप्रेशन का, एक और बहरान का इंतजार कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। हमें अब मुल्क का सोचना होगा। खुदारा इस चीज से निकलकर एक ही बार अवाम को फैसला करने दें उनका हाकिम कौन, और जब उन पे हुक्मरान आके बैठ जाए तो चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ बार बार इनकी सियासी तोड़ जोड़ लड़ाई में मुल्क तबाह, नस्ल तबाह, मुल्क बहरानों का शिकार, और अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स युगांडा एंड सोमालिया। आप उनकी तारीखें उठा लें, वो इसी तरह लड़ते थे, बदतरीन तरीके से लड़ते थे। आज उनकी तबाह हाली देख लें, हम वही होने जा रहे हैं। हमें अब मुल्क का सोचना होगा, मुल्क की नस्ल का सोचना होगा। इसको बड़े पॉजिटिव मैसेज के तौर पर लें। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं की जा रही, सिर्फ ये एक बात की जा रही है, सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें। थैंक यू वेरी मच।